کی آمد، رسول کی آمد. ماشاءاللہ. لبیک لبیک لبیک. مہربانی. آؤ. سبحان اللہ جی. السلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده. صاحب التاج والمعراج سبحان اللہ. الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة ناصح الملل والأديان قاطع المشركين بالسيف والسنان أرسله إلى الناس بالحق بشيرا ونذيرا. سبحان اللہ. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحان اللہ. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وأحبابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شاهد الكونين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. سرمایہ جہاں ہیں شہ ابرار کی باتیں. سرمایہ جہاں ہیں شہ ابرار کی باتیں کس درجہ سکون دیتی ہیں سرکار کی باتیں. سبحان اللہ. سرمایہ جہاں ہیں شہ ابرار کی باتیں کس درجہ سکون دیتی ہیں سرکار کی باتیں. اور جی چاہے کہ ہر آن کریں ذکر پیغمبر، جی چاہے کہ ہر آن کریں ذکر پیغمبر، ہوتی رہیں کونین کے سردار کی باتیں. ہوتی رہیں کونین کے سردار کی باتیں. اور لکشمس قمر قربان کراں ایک احمد دے گھن کھولن توں. بسمہ بھائی مجھے کہہ رہے تھے کہ قافلے والے بھائی آئے ہوئے ہیں تو ان کا بھی خیال رکھنا ہے. ان کے لیے میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں. لکشمس قمر قربان کراں ایک احمد دے گھن کھولن توں. دل آب حیات کو کھول گھتاں اس ماہی دے لب چولن توں.
لکشمس قمر قربان کرا ہک احمد دے گھن کھولڑ دوں دل آب حیات کو گھول گھتا اس ماہی دے لب چولڑ دوں خود آپ خدا جنت وارے خود آپ خدا جنت وارے اس عرب شریف دے ڈھولن دوں لفظان کرے قربان فرید ادھے مٹھڑے مٹھڑے بولن دوں ابتنا سین سمل ہے سفریدہ دادی سرے کی ترنا سین سمل ہے سفریدہ ترنا کو شام سویر جمعہ سبحان اللہ جی ترنا سین سمل ہے سفریدہ سمل سرے کی چیز زیادہ رات ہوئی سامان سفر ترنا سین سمل ہے سفریدہ ترنا کو شام سویر جمعہ تیرے اسم کو ادبوں ہاتھ لاما والہت اپنے بندے چما تیرے نازے سمل ہے سفریدہ تیرے نام کو شام سویر چما تیرے اسم کو ادبوں ہاتھ لاما والہت اپنے بندے چما تیرے شان قرآن دے لفظ چما تیرے شان قرآن دے لفظ چما ہر حرف کی زبر دے زیر جمع میرے لب ارشد کا فوت نہیں پر حسرت ہے تیرے پیر جمع میرے لب ارشد کا فوت نہیں پر حسرت ہے تیرے پیر جمع اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی اندو سنا اور قبلہ قدسیاں کعبہ انس جاں حاصل کن فقام سائر آسمان ظاہر لامکان تاجدار رسول افتخار رسول شہریار رسول دانائے سبل خدم الرسول مولائے کل نیر اعظم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم قریب بہکر نگارے سر و قدے لالا رخسارے سراپا نور شافی یوم النشور حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ علیہ التحیت و ثنا کی بارگاہ ناز میں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین ذی کرام ذی احتشام اساتذہ کرام علماء کرام میرے طالب علم ہم مکتب بھائیوں عزیز بچوں رب ذوالجلال کا کروڑ ہر شکر کہ جس نے ربیع النور شریف کی ان مبارک ساعتوں میں ان رحمت بھری راتوں میں روزانہ ذکر محبوب کی یہ سعادت ہمیں بخش رکھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب کریم علیہ السلام کی یہ ہمارے دامن میں خیرات ہے کہ آقا کریم اپنے ذکر کے لیے قبول فرما لیتے ہیں رب ذوالجلال یہ نعمت آخری سانسوں تک ہمیں عطا فرمائے رکھے بلکہ ہماری قیامت تک کی نسلوں کو رب ذوالجلال اس کی عقیدے پر اور انہی محبتوں کے ساتھ ذکر محبوب کرتے رہنے کی سنتے سناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے ایک سال کے وقفے کے بعد آج پھر آپ دوستوں کے ساتھ یہ ملاقات ہے حاضری ہے تعداد اگرچہ اتنی نہیں جتنی پہلے بنیانہ شریف کے پروگراموں میں نے دیکھی ہے ہو جانی ہے بہرحال ذوق تو وہی ہونا چاہیے ان راتوں میں کیونکہ اکثر سفر رہتے ہیں آپ حضرات ہماری مصروفیات کو سمجھ سکتے ہیں ڈیوٹیاں کہاں ہیں اور خطابات محفلیں کہاں ہیں تو بندہ صبح دن رات اکثر سفر میں رہتا ہے تو کتابوں سے دوری بھی ہوتی ہے اور ایسے مواقع پر اگر کوئی مضمون دل میں لگا دیا جائے تو مشکل ہوتا ہے اس کو نبھانا بہرحال پھر بھی بندہ کوشش کرتا ہے کہ موضوع کو بھی ٹچ کرے اور سامعین کا ذوق بھی پیش نظر رہے
महबूब कि महबूब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जिक्र मैं अक्सर कहा करता हूँ, मर्जों के लिए शिफा बनता है, दर्दों के लिए दवा बनता है। ये जिक्र हमारी जुबानों का मोहताज नहीं, हमारे जल्सों का मोहताज नहीं, हम इस जिक्र के मोहताज हैं। जब तक ये जिक्र करते रहेंगे रब इज्जतें अता फरमाता रहेगा। जब तक ये जिक्र हमारे लबों पे जारी और सारी है, हम पे रहमतों की और बरकतों की बरसात रहेगी। रब्बे जुल जलाल जिस महबूब का जिक्र खुद फरमाए इस शान के साथ कि इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब जुल जलाल हुक्म देता है, रब खबरें नहीं देता। रब फरमाता है कीमुस सलाह, नमाज कायम करो। रब फरमाता है आतुज़ ज़कात, ज़कात दो। रब फरमाता है वलिल्लाहि अलन नास हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। रब जुल जलाल फरमाता है जो ताकत रखता है तो बैतुल्लाह शरीफ का वो हज करे। रब खबरें नहीं देता, रब तमहीद नहीं मानता, वो बेनियाज है, वो खालिक है, वो मालिक है, वो राज़िक है, वो सारी कायनात से फाइक है, वही ज़ात बस इबादत के लायक है। तो वो हुक्म दिया करता है। जब ये मकाम आया तो रब्बे जुल जलाल हुक्म देने से पहले खबर दे रहा है। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। फमइन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह भी और उसके मलाइका भी दरूद भेजते हैं अलन नबी, नबी पर। बोलते जाएं सुभान अल्लाह। अलन नबी, नबी पर बेशक अल्लाह भी दरूद भेजता है। अक्सर साहिबान इल्म यहाँ तशरीफ फरमा है, बात करना भी मुश्किल होती है। रब्बे जुल जलाल की तरफ जब दरूद की निस्बत हो तो रब्बे जुल जलाल रहमत बरसाता है और अब रहमत बरसा रहा है। उसके मलाइका दरूद भेज रहे हैं अला नबी, नबी पर। मैंने कहा अला मुहम्मद क्यों नहीं बोला, अला रसूल क्यों नहीं बोला? रब्बे जुल जलाल बोल देता अला रसूल, अला मुहम्मद। बात एक थी, ज़ात एक थी, अला नबी क्यों बोला? उलमा फरमाते हैं, फरमाया अगर अला रसूल रब बोल देता, रिसालत अगरचे बड़ा रुतबा है नबूवत से, हर नबी रसूल नहीं होता, हर रसूल नबी होता है। हाँ, नबी वो है जिसे रब्बे जुल जलाल, नबी वो है जो पिछले नबी के दीन को आगे बढ़ाए, और रसूल वो है जिसे रब्बे जुल जलाल अपना दीन, अपनी किताब अता फरमाए। और रिसालत का दर्जा नबूवत से बुलंद है। अगर रसूल रब बोल देता कि रिसालत, बल्कि रसूलों के महबूब रसूल है, मगर रसूल नहीं बोला, मोहम्मद नहीं बोला। ज़ात एक थी, बात एक थी, अलन नबी क्यों बोला? उलमा फरमाते हैं ये कुरान है ना, हर बोल की अपनी हिकमतें हैं। लिकुल्ल आयतिन सित्तीना अल्फ फ़हमिन, एक एक आयत के नीचे 60-60 हज़ार मानी मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। तो हम जैसे कम इल्मों के पास क्या है? उलमा की वो बातें हैं जो हम आप तक पहुंचाते हैं। तो फरमाया अला रसूल नहीं बोला, अला मुहम्मद नहीं बोला, अला रसूल रब बोल देता या अला मुहम्मद रब बोल देता। नाम तो कितना प्यारा है। अला मुहम्मद रब बोल देता मगर नहीं बोला, क्यों? फरमाया अगर रब अला मुहम्मद बोल देता, कोई सोचने वाला सोच सकता था, कोई जहन इस तरफ जा सकता था कि जिस दिन से महबूब आमिना की झोली में आए हैं, जिस दिन से मोहम्मद इस कायनात में जलवगर हुए हैं, रब्बे जुल जलाल उस दिन से मोहम्मद करीम पर दरूद भेज रहा है।
رب رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے، فرشتے اس دن سے آپ پر ضرور پڑھ رہے ہیں۔ اگر لفظ رسول رب بول دیتا تو کوئی سوچ سکتا تھا، کوئی ذہن اس طرف جا سکتا تھا کہ جس دن سے رسالت ملی ہے، جس دن سے غار حرا میں جبریل قرآن لے کے اترا ہے، تو اس دن سے رب ان پر رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ نہ رسول بولا، نہ علی محمد بولا، بلکہ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ رحمتیں برسا رہا ہے، فرشتے درود بھیج رہے ہیں نبی پر۔ کب سے درود بھیج رہے ہیں؟ جب سے نبی نبی ہے۔ اور نبی نبی کب سے ہے؟ فرمایا تم تو نبی جو وآدم بین الماء والطین، آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا تو ابھی آدم کے گھرے نہیں بنے تھے۔ رب ذوالجلال تب بھی مصطفیٰ کے رحمتوں کی برسات جاری رکھا ہوگا۔ فرشتے تب بھی تو ابھی آدم علیہ السلام تو بنے نہیں، ذکر مصطفیٰ تو پہلے سے جاری ہے۔ میں کہتا ہوں رب نے اس ذکر کو زبانوں کا محتاج نہیں رکھا۔ رب ذوالجلال خود فرماتا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرمایا وَإِذْ اذْكُرْ يَا محمد، ہوا ہے سبحان اللہ۔ وَإِذْ تفسیر جلالین واخردات علماء طالبان ناستی، وَإِذْ چچیر تفسیر جلالین کے معنی گورے معنی دادا، اذکر یا محمد، اے محمد کریم، اے محبوبہ، ٹیم یاد کا سبحان اللہ۔ نہ وَإِذْ کی معنی چکی آغا وقت یاد کا، آغا وقت پچاتا اور یاد ہوئی کہ آغا بھئی موقع درسرہ موجود ہی یکتب چرنگا وقت اور یاد ہوئی گزرا ہوا زمانہ، سلائے وقت پیخت چرنگا اور یاد ہوئے پیخ موقع جتا سرا دائیں موجود ہم نہیں۔ رب ذوالجلال فرمائی وَإِذْ اذْكُرْ یا محمد، اے محبوبہ آغا وقت یاد کا، قال ربک، جب تیرے رب نے کہا سبحان اللہ، جتا رب ہوئے للملائکتی، فرشتوں تے ہوئے لا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین میں نائب بنانا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام جوڑا انہوں ارادہ رب فرمائی، فرشتوں سے مشورہ کہے، وہ تا فرمائی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، چکر تارب ہوئے لا، فرشتوں تیدا خبرہ وکڑا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، جمع خود آدم علیہ السلام حمزہ کے بعد اختل نائب خلیفہ جوڑا انہوں ارادہ دا، دے بارے چے تاسو چوائے ہو، حضرت تاسو پوچھتے نہ کہو، دوستانو تاسو نیرو، چک چک علماء کرام روزانہ آرہو، ان نے قبیلہ میں تاسو توقعات شاید پورا قولہ نسی، اور بہرحال مون ماندی ڈیوٹی دا حکم دا، مشکل حکم کو رکھو، زد تاسو نہ پوچھتے نہ کہو۔ رب ذوالجلال جو فرمائے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جوڑا ان کا ہے حضرت آدم علیہ السلام دا، جب تخلیق آدم ارادہ دا، فرشتوں سے رب ذوالجلال خبر رکھے، رب ذوالجلال دا سے نصیب لے، وَإِذْ قَالَ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، دائے فرشتوں رب نے دا، مشورہ کو فرشتوں سے رکھے، وہ بھی لیجئے وَإِذْ قَالَ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ، جب ملائکہ کے رب نے کہا، دا سے نسلے ویلے وَإِذْ قَالَ رَبُّ آدم، جب آدم کے رب نے کہا، لیکن فرمائی جو وَإِذْ قَالَ رَبُّ، سبحان اللہ جی، جب تیرے رب نے کہا، وَإِذْ قَالَ رَبُّ، کہ محبوب جب تیرے رب نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، رب کی منشا یہی ہے کہ رب تو میں آدم کا بھی ہوں، رب تو میں فرشتوں کا بھی ہوں، رب تو میں جنتوں کا بھی ہوں، رب تو میں حور و غلمان کا بھی ہوں، رب تو میں زمین و آسمان کا بھی ہوں۔ رب ذوالجلال کی منشا یہی ہے کہ رب تو میں سارے جہان کا ہوں، رب تو میں سب کا ہوں، مگر اپنا تعارف میں جب بھی کراؤں گا محبوب تیرے حوالے سے کراؤں گا، جب بھی اپنا تعارف کراؤں گا محبوب تیرے حوالے سے کراؤں
رب فرماتا قل هو اللہ احد، محبوب آپ کہہ دو وہ اللہ ایک ہے. وَلِيَخْبَرَ نِسْلَ وِلَيْ أَنَا اللَّهُ احد جزا اللہ یویو. ولی اُلتا فرمائی قل هو اللہ، محبوب توڑتا ہوا ہے جزا اللہ یودا. وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد بیا پر گلی سو. ارض و سماوات جملہ موجودات، پوری کائنات، ساری مخلوقات، سب کا مالک خالق رازق صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. وہ رب جو کیسا بے نیاز ہے، وہی معبود ہے، سبحان اللہ، وہی مسجود ہے، سبحان اللہ، وہی واجب الوجود ذات، وہی حقیقی مستعان، سبحان اللہ جی، وہی رب سبحان. سبحان اللہ، آپ نہ کہو سبحان اگر وہ سبحان ہے. سبحان اللہ، وہ ہر عاجزی سے پاک ہے، وہ ہر محتاجی سے پاک ہے، شک وہ ہر نقص سے پاک ہے، شک، وہ ہر کمی سے پاک ہے. وہ سبحان ہے. تیرے اور میرے مستری کو یہ میز بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت پڑتی ہے، میخوں کی ضرورت ہوتی ہے، اوزاروں کی ضرورت ہوتی ہے. اوزار ہوں گے، میخیں ہوں گی، لکڑی ہوگی تو یہ میز بنے گی. اور رب ذوالجلال بے نیاز ہے، وہ کسی شے کا محتاج نہیں، اسے یہ کرسی میز بنانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ جب کسی شے کو بنانے کا ارادہ فرماتا ہے وہ کہتا ہے کن ہو جا. وہ فرماتا ہے کن ہو جا، تو جیسے وہ چاہتا ہے اسی طرح ہو جاتا ہے. امر کن سے اس نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، چاند ستاروں کو بنایا، سورج کو رب نے پیدا کیا. یہ تو حضرت انسان ہے کہ جس کی تخلیق کے بارے میں رب ذوالجلال یہ نہیں فرماتا کہ اس انسان کو بھی میں نے امر کن سے پیدا کیا، بلکہ رب ذوالجلال فرماتا خلقتہ بیدی، اس انسان کو میں نے دست قدرت سے بنایا. سبحان اللہ، اس انسان کو میں نے دست قدرت سے پیدا کیا. سبحان اللہ، وہی ذات مستقل بالذات ہے، بے شک، وہی ازلی، بے شک، ابدی، بے شک، یکتا، بے شک، قدیم، بے شک، وہی ذات وحدہ لا شریک ہے. بے شک، اور رب ذوالجلال سب کو دیکھتا ہے، بے شک، ہر وقت دیکھتا ہے، ہر جگہ دیکھتا ہے. خود نظر، خود دکھائی نہیں دیتا، خود دکھائی دینے سے پاک ہے. وہ شادی و غمی دیتا ہے، خود پاک ہے. وہ امیری و فقیری دیتا ہے، بے شک، خود پاک ہے. وہ محتاجی و غنا دیتا ہے، خود پاک ہے. وہ آپ کو مجھے دکھ اور سکھ دیتا ہے، خود پاک ہے. وہ بیٹے بیٹیاں دیتا ہے، خود پاک ہے. وہ ماں باپ عطا فرماتا ہے، خود پاک ہے. بولتے جو اللہ، بے شک، لم یلد ولم یولد، بے شک، وہ پاک ہے. جگہ کو بھی اغلق ہوئی جدا سنیان توحید کا بیان نہیں نا. اللہ حول. ہوئی جدہ ذکر مصطفیٰ گئے اور دغا میلاد مصطفیٰ جلسے گئے. مانتا ظلمون توحید الودلائن. اللہ، اللہ، بے شک، تا ظلمون توحید الودلائن، وہ پاک ہے، بولو نا. پاک ہے، گونج پڑ جائے، بے شک، پورے مجمع میں گونج پڑ جائے. وہ اللہ پاک ہے، وہ سبحان ہے، پاک ہے، وہ ہر نقص سے پاک ہے، بے شک، وہ ہر عاجزی سے، پاک ہے، وہ ہر کمی سے پاک ہے، وہ رب ذوالجلال دکھ سکھ دیتا ہے، خود پاک ہے، وہ امیری فقیری دیتا ہے، پاک ہے، وہ ہمیں محتاجی و غنا دیتا ہے، خود پاک ہے. بے شک، دور اتنا ہے، تیرے تیارے تیرے راکٹ پورا زور لگائیں تو اس تک پہنچ نہ سکے، اور قریب اتنا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. شاہ رب سے بندے کے زیادہ قریب رہتا ہے. ان کی کرسی اتنی بڑی ہے، لا يَسْعُنِي أَرْضِي وَلَا سَمَائِي، نہ زمین میں سماتی ہے نہ آسمانوں میں سماتی ہے. وَلَكِنْ يَسْعُنِي
عطا فرمانے والی ذات وہی ہے اسی رب ذوالجلال کی ہے. بے شک کوئی سبحان اسے بولے نہ بولے سبحان وہ پھر بھی اللہ سبحان ہے. سبحان اللہ کوئی لا شریک اسے مانے نہ مانے وہ پھر بھی بے لا شک شریک ہے. لا اس کی شریک عطا بھی بے انتہا ہے, بے شک اس کی بخشش بھی بے بے شک انتہا ہے. بے شک وہ اپنے لطف و کرم سے, اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. بے شک وما قدر اللہ حق قدری. بے شک اگر کوئی اس بات کو تسلیم نہ کرے کہ بندوں کو رب کی عطا ہے, بندے بھی یہ مقام یہ عظمتیں یہ شانیں رکھتے ہیں, جی رب ذوالجلال کی عطا بے انتہا اپنے بندوں پر ہے, بے شک تو اس نے رب ذوالجلال کا حق ادا نہیں فرمایا. رب خود فرماتا ہے جی. وما قدر اللہ حق قدری حق قدری. بے شک اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اس کا قدر کرنے کا حق ہے حق ہے. بے شک اور رب ذوالجلال فرماتا ہے وقالت اليهود يد الله مغلولہ. اللہ اکبر یہ تو یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہاں باندھے ہوئے ہیں. جی رب ذوالجلال تو اس قول پر ناراض ہو رہا ہے غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان. اللہ اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے ينفق کیف یشاء, جیسے وہ چاہتا ہے اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے. رب نہیں بول رہا قل اللہم مالک الملک. اللہ بے شک یا سبحان اللہ نہ پڑھو, سبحان اللہ سبحان اللہ کے وقت بڑا مزہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کله چې د مصر خزانو باندې چین هستا مالک سو خلق ورته راتله د خپلو خاندان کسان به ورسول. حضرت یوسف علیہ السلام به ورته ولیکل په پرچې باندې چې دوره غلط تور هغه کس بلاړه خازن ته به پرچې وړه سبحان اللہ غلبه ورته تاس راغه بلاړه. جی یو نوجوان راغله حضرت یوسف علیہ السلام پرچې ورته ولیکل لاړه 2 بجې چې وته بیا راغله, بیا یې پرچې ورته ولیکل چې 4 بجې تیرې دې بیا راغله. حضرت یوسف علیہ السلام ته فرمایي اوس په دغه تا ته غلې درکو جی غلې په بس اوس دغه تا ته دادا بدل جی مخلوقات دیر دیو غلې کمی دا خزانے کمی دی بالکل تو بار بار راجے چومر وج بے آرائی سے آنو جوان ورطوائی آئے پیاری یوسف چے چورا دی نظر کیڑی چے چورا دی مرزید ہو رہولی کا وندے کا بیا ماں جان تر ورشا ہو چے سے چور بیا بدور ارتنی کے چے چورا زوان. اللہ اکبر قربان جاؤ. حضرت یوسف علیہ السلام کا کلم دا سے چیش جی ورطوائی چے اس ملول جان رشا جیتے یہ چور اللہ دورا غٹا داوجے اکڑا چوائی چے کما جان تر ورشا ہو بیا بدور ارتنی کے چے چور امام مرزی. اللہ نوجوان اردوائی پیارے یوسف لکھ دیں جو آپ کا دل کرے. اللہ حضرت یوسف علیہ السلام تو فرمائی چنا اس پلوان جان شاہ پہلے اپنا تعارف اب کراؤ کہ ہو کون, اللہ اتنا بڑا دعویٰ جو کیا ہے. جی اس نوجوان نے کہا اچھا یوسف اگر پوچھنا چاہتے ہو تو پھر یاد کرو, اللہ پھر یاد کرو وہ وقت جب زلیخا تمہیں ساتھ میں کمرے میں لے گئی تھی. جی اللہ زلیخا کہہ رہی تھی نا اے یوسف تیرے نین بڑے خوبصورت ہیں, سبحان اللہ داستر کے خودیوں کا ڈیرے پشلی تھی دا بانا دے چور اگٹ گٹ تھی سبحان اللہ دا حسن و جمال رب ذوالجلال چورا در کڑائے دا اللہ دا قد دے چورا پشلائے دا دا ظلف دے چورا حسین. حضرت یوسف علیہ السلام پہ ارادے پوئسو کہ دخ تعریف پس شاہدہ مقصد چدا شاہدہ ارادے چدی. زلیخا ورطوائی قالت حیت لک قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوائی انہو لا یفلح الظالمون. لوڈ سپیکر ماں لوڈ سپیکر ہے تا سوال ماں تارستان پریز ہے. ایسے بابا
گلو بند زوری دور وجہ قالت حیت لک قال معاذ اللہ زلیخا کہتی آ میرے قریب آ میرے پاس آ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوائی جس رب نے مجھے اتنا حسن و جمال بخشا جس رب ذوالجلال نے مجھے اتنے خوبصورت نین عطا فرمائے جس رب نے مجھے اتنا حسین قد بخشا اتنی حسین ظلم عطا فرمائی اس حسن و جمال کے ساتھ میں اپنے رب کی نافرمانیاں کروں قال معاذ اللہ میرا اللہ مجھے بچائے کہ میں ایسا کام کروں حضرت یوسف علیہ السلام نے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی لوگ پوسٹیں کرتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے میں نے ایک پوسٹ پڑھی بڑی خوبصورت بڑا لطف آیا وہ کسی نے کہا اللہ کی ذات پر توکل ہو تو بند دروازے خود کھل جایا کرتے ہیں سلام جانتے ہیں دروازے بند ہیں انڈیاں لگی ہیں تالے چڑھے ہوئے ہیں مگر حضرت یوسف نے دوڑ لگا دی زلیخا پیچھے پیچھے ہے حضرت یوسف دروازوں پہ پہنچتے جاتے ہیں رب ذوالجلال بند دروازے تالے اس کے لیے کھولتا جاتا ہے حضرت یوسف آگے حضرت یوسف آگے زلیخا پیچھے پیچھے زلیخا نے ہاتھ ڈالا کپڑا ہاتھ میں لگا زلیخا نے کپڑے کو ہاتھ ڈالا علماء بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں فرمایا وہ کپڑا جسے ناپاک ارادے سے صرف ہاتھ لگا ہے رب ذوالجلال نے وہ کپڑا بھی حضرت یوسف کے ساتھ رہنے نہیں دیا وہ کپڑا وہ کتے کا دامن پھٹ گیا رب نے وہ کپڑا بھی یوسف کے بدن پر نہ رہنے دیا جسے ناپاک ارادے سے صرف ہاتھ لگا ہے صرف ہاتھ ٹچ ہوا جس کپڑے کو وہ کپڑا بھی رب یوسف کے قریب نہیں رہنے دے رہا یوسف کے بدن پہ رب نہیں رہنے دیتا مجھے بتاؤ تو صحیح میرے محبوب کریم علیہ السلام کے پہلو میں میرے محبوب کریم جس کی جھولی میں طرح طرح کی باتیں ابھی محرم گزرا ہے طرح طرح کی باتیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں پہلے میں نہیں سمجھتا تھا پریالہ شہر میں تو نہیں ضرورت مگر اب ضرورت ہے کیونکہ طرح طرح کی گفتگو ہر بندے کے ہاتھ میں ہے اور ہر بندہ یہ باتیں سنتا ہے تو مجھے کہنا پڑ رہا ہے یار حضرت یوسف کے بدن پر تو رب کو کپڑا نہ رہنے دے اسے ناپاک ارادے سے ہاتھ لگ جائے توبہ نعوذ باللہ وہ لوگ جن کے دل پاک نہ ہوں رب ذوالجلال ان کو محبوب کے ساتھ کیسے رہنے دے سکتا رب
چلتے ہوئے سرکار کی نالین کے ساتھ تھوڑا سا کیچڑ یا گوبر لگا ہے، حضور مسجد نبوی شریف میں مصلی پر تشریف لے آ رہے ہیں، جبریل سدرہ چھوڑ کے دوڑا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، فرمائے جبریل کیا ہوا؟ یا رسول اللہ مدینہ کی گلی میں چلتے ہوئے آپ کی نالین کے ساتھ تھوڑا سا کیچڑ لگا ہے، رب ذوالجلال نے حکم دے کے بھیجا ہے جبریل سدرہ چھوڑ، جبریل سدرہ چھوڑ، محبوب کی نالین کو پاک کر کے آ۔ میں نے کہا جس محبوب کی نالین اتنی پاک ہو کہ کیچڑ اتارنے کے لیے سدرہ چھوڑ کے جبریل آئے، جس کی نالین کی پاکیزگی کا یہ عالم ہو، ان یار جن کی رگوں میں خون میرے مصطفیٰ کا دوڑتا ہو، جو لخت جگر مصطفیٰ کے بیٹے ہوں، ان حسنین کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا؟ الحمدللہ ہم سنی ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم قادری ہیں، ہم چشتی ہیں، ہم سہروردی ہیں، ہم نقشبندی ہیں، ہم اتاری ہیں۔ یار ہمیں مصطفیٰ کی آل سے بھی پیار ہے، ہمیں حضور کے یاروں سے بھی پیار ہے، ہم حضرت زہرا کی عزت کو بھی مانتے ہیں، ہم حضرت عائشہ کی پاکیزگی کو بھی مانتے ہیں۔ یار مجھے کہنے دو، ہمیں تو مصطفیٰ کا ہر علاقہ پیارا ہے، ہمیں تو محبوب کی ہر نسبت سے پیار ہے، ہم احمد رضا کے دیوانے ہیں، ہم احمد رضا کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ ہمارے ایک ہاتھ میں اصحاب کا دامن ہے، ایک ہاتھ میں حضور کی آل کا دامن ہے، دونوں دامن تھام کے ہم در مصطفیٰ پہ بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ اس دنیا میں بھی بیڑے پار ہیں، آخرت میں بھی بیڑے پار ہیں۔ یار نعرہ رسالت، عاشقان مصطفیٰ، ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہے تو عرش حق ہے مسند، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اللہ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، اللہ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ تجھ کو اور جنت سے کیا مطلب منکر دور ہو، تجھ کو اور جنت سے کیا۔ میں وہ بول نہیں بول رہا جو اعلیٰ حضرت نے بولا، تجھ کو اور جنت سے کیا مطلب منکر دور ہو، ہم رسول اللہ
کے جنت رسول اللہ ہم رسول اللہ کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہم تو مدینہ پاک کے خاک کے ذروں سے بھی پیار کرنے والے ہیں، ہم تو شہر مدینہ کی کھجور کی گٹلیوں سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم مدینہ کی خاک کو بھی خاک شفا مانتے ہیں، اور آج سائنس تحقیقیں کر رہی ہے اور طب تحقیق کر کے اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ وہی کھجور کی گٹلیاں پیس کر آج دل کے مریضوں کو دی جا رہی ہیں کہ دل کا مرض اس کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا الحمدللہ ہم سنی تو پہلے سے ان گٹلیوں کے سنبھالنے والے ہیں، زمانہ تحقیقیں کریں، کائنات پوری تحقیق کر لے، ساری تحقیقات جب ختم ہو جائیں گی تو میرے مصطفیٰ کے قدموں تک دنیا پہنچے گی، ہر تحقیق، ہر زاویہ، ہر موڑ جائے گا تم تیرے مصطفیٰ پہ جائے گا۔ کائنات کی ساری نعمتیں اور ساری مشکلوں کا حل رب ذوالجلال نے اگر رکھا ہے تو محبوب کے قدموں میں رکھا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام 7ویں دروازے پہ پہنچے، دروازہ یوسف پہنچتے گئے، دروازے کھلتے گئے، 7ویں دروازے سے نکلے تو عزیز مصر آگے کھڑا ہے، 7ویں درباری کھڑے، دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اب کوئی احمق تو تھا نہیں، لے وناک منو جب کسی نے پیدا ہے مغز بینو خراب پر کسی شب وہ اس وقبل طرف تے چوک دا سے نسبت منصوبہ دا سے خبر دا سے کسا اتائی چوزل زلیخا نے کہا جو تیری عزت پہ ہاتھ ڈالے تو تو اسے کیا سزا دے گا؟ چبا اور سرہ کہوے کہ چوکتے پہ عزت باندے لاس واچے جیسے ہتھیوں کی دغہ سے درباریوں کی طرف دیکھا عزیز مصر نے، درباری تو پھر درباری ہوتے، وزیر ہوں یا مشیر ہوں چاہے مولوی ہوں، درباری اب بولو نا، درباری تو انہوں نے بات وہی کرنی ہوتی ہے، درباری نے جس سے بادشاہ خوش ہو، بادشاہ کی خوشی کی کرتے ہیں، بادشاہ کی خوشی عزیز ہوتی ہے، کرسی عزیز ہوتی ہے، حق مشکل حق بیان نہیں کرتے، تاثر نہ ہوئے نہیں سے مولانا روم علیہ الرحمت نے یہ واقعہ لکھا ہے نا، یہ بات لکھی ہے سمجھانے کے لیے، وہ عظیم مثالیں دیتے ہیں، ایک شیر اور بھیڑیا اور لومڑی رو رہے، شیر ابل چشائی بھیڑیے تو چوئل لے وہ شکار کرنے کے لیے آ گئے شہر میں، ایک گائے اٹھا لی، ایک بکرا اٹھا لیا، ایک مرغی اٹھا کے لے گئے، جنگل میں پہنچے تو بادشاہ سلامت نے کہا بھیڑیے سے کہ ایسے کرو تم یہ شکار تقسیم کرو، اس کی تقسیم تم کرو، بھیڑیے نے تقسیم کی، کہا بادشاہ سلامت آپ بڑھیں، آپ کا حصہ زیادہ ہے، تو یہ گائے آپ کی، یہ لومڑی چھوٹی ہے، اس کا حصہ بھی کم ہے، تو یہ مرغہ اس کا، اور میں درمیانہ ہوں، یہ بکرا درمیانہ ہے تو یہ بکرا میرا، بکرا میں لے لیتا ہوں، گائے آپ لے لیں، اور مرغی اس لومڑی کو دے دیتے ہیں۔ بادشاہ سلامت کا دل تھا بکرے پر، بادشاہ نے پنجہ مارا وہ بھیڑیے کا، بھیڑیے کی گردن دبوچ لی، گاڑا ہے وہ ٹنگک رسائے وہ خطا، وہ ترو رہی تو ہوتا ہی چتہ فیصلہ پر ہوگا، بھیڑیے کو مار کے کہا لومڑی بھی اب تم فیصلہ کرو، یہ شکار اب تم تقسیم کرو، اب تو ہم دو رہ گئے۔ لومڑی نے کہا بادشاہ سلامت یہ مرغہ آپ صبح ناشتہ کر لیں اور یہ بکرا آپ دوپہر کا کھانا بنا لیں اور یہ گائے آپ شام کو کھا لیں، آپ بادشاہ سلامت ہیں، یہ سارا کچھ آپ کا ہے۔ بادشاہ سلامت بڑا خوش ہوا، اس نے کہا لومڑی بھی
تم نے یہ فیصلہ کہاں سے سیکھا؟ سبحان اللہ، یہ تقسیم، یہ فیصلہ تم نے کہاں سے سیکھا؟ کہاں سے سیکھا؟ لوگی نے کہا میں نے اس بھیڑیے سے سیکھا، یہ فیصلہ میں نے اس بھیڑیے سے سیکھا ہے۔ تو درباری وہی بات کرتا ہے جس سے بادشاہ خوش ہوتا ہے۔ خوش ہو، چاہے اپنی برادری جیل میں پڑی رہے، چاہے اپنی برادری جیل میں پڑی رہے، چاہے مسلک جائے جدھر جائے، رب ذوالجلال حق بولنے کی توفیق بخشے۔ آمین آمین۔ درباریوں کی طرف دیکھا، درباریوں نے بھی وہی بات کی جس سے بادشاہ خوش ہو۔ کہنے لگے بادشاہ سلامت، یوسف کی زیادتی ہے، اس نے ہاتھ ڈالا ہے آپ کی عزت پر۔ وہاں ایک مائی کھڑی تھی جس کے سینے سے لگا ہوا بچہ اس چشمے سے دودھ پی رہا تھا جو رب ذوالجلال نے ماں کے سینے میں اس کے لیے جاری فرما رکھا ہے۔ سبحان اللہ جی، تو اس چھوٹے سے بچے نے ماں کا دودھ چھوڑا، سبحان اللہ۔ اس نے رخ کیا عزیز مصر کی طرف اور کہا، رب بیان فرماتا ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، سبحان اللہ، وہ بچہ کہتا ہے یہ سچی ہے۔ دیکھیں نا قرآن کی حکمتیں، دیکھیں بول، دیکھیں اگر پہلے بول دیتا کہ جھوٹی ہے تو بولنا کس نے دینا تھا؟ بولنے کون دیتا ہے سچے کو؟ صحیح۔ رشتہ نہیں لڑا کو جو کسی طرح پرے دے ہوتا ہی تغلا ایسا ہوتا ہی دا میٹنگ تمہار بولو دا میٹنگ تا چوک رشتہ خبر ہے کہ میٹنگ تا اگر چوک فیصلے چلے چلے۔ انداز دیکھو قرآن ہے، فرمایا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ نوروائی دا رشتہ نے دا زلیخا رشتہ نے دا دی یوسف علیہ السلام کبھی سکورو کچھے مختنم پری کی بیادہ رشتہ نے دا یوسف علیہ السلام درواغدان دا او کچھے کبھی سے لشانم پری کی کرتا ہے کچھے لشانم دائی بیادہ درواغدان دا یوسف علیہ السلام رشتہ نے دا۔ قمیض اگر آگے سے پھٹی ہے تو پھر تو زلیخا سچی ہے، یوسف جھوٹے ہیں، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے، دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ وہ نوجوان جو غلہ لینے حضرت یوسف کے پاس آیا بیٹھا ہے، اس نے کہا اے پیارے یوسف، ماں کا دودھ چھوڑ کے جو تیرے لیے پاکیزگیاں بیان کر رہا تھا، ماں کا دودھ چھوڑ کے جس نے تیری پاکیزگیاں بیان کی تھی، تیری گواہی دی تھی، وہ بچہ کوئی اور نہیں تھا، میں تھا۔ میں وہ بچہ ہوں جس نے ماں کا دودھ چھوڑ کر تیرے لیے حق بولا تھا، گواہیاں دی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قلم اس کے آگے رکھ دیا، فرمایا اے نوجوان جو تیرا دل کرے، دعویٰ تھا نا اس کا، یوسف نے حضرت یوسف نے علیہ السلام نے فرمایا جو تیرا دل کرے اپنے لیے لکھ لے، جتنا تیرے جی چاہے۔ رب ذوالجلال نے جبریل امی کو بھیجا، جبریل امی آ کے کہتے ہیں پیارے یوسف آپ نے کاغذ اور قلم اس کے حوالے کر دیا ہے، وہ اگر اپنی مرضی سے سارا غلہ لکھ لے، سارا خزانہ اپنے لیے لکھ لے تو کیا کرے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کی پروردگار میں تیرا نمائندہ تیری نمائندگی کیسے کرتا؟ اگر دامن میں دامدار ہو جاتا، اگر ماں کا دودھ چھوڑ کر یہ میری پاکیزگی بیان نہ کرتا، یہ اگر میری گواہی نہ دیتا تو میں تیری نمائندگی پروردگار کیسے کرتا؟ اس نے ماں کا دودھ چھوڑ کر میرے لیے پاکیزگیاں بولی، میری گواہیاں دی، تو میں نے اس کے لیے قلم رکھ دیا، جو اس کا دل کرے چاہے سارا خزانہ اپنے لیے لکھ لے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا
اے یوسف جو ایک بار تیری پاکیزگی بولے، سمجھو، جو ایک بار تیرے لیے پاکیزگیاں بیان کرے، تیری گواہیاں دے، تو تو نے کلم اس کے حوالے کر دیا، جو صبح بھی مجھے بولے سبحان ربی الاعلیٰ، ظہر کو بھی بولے سبحان ربی الاعلیٰ، جو بار بار بولے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جو صبح بھی میری پاکیزگیاں بولے، جو شام کو بھی میری پاکیزگیاں بولے، جو دن میں بھی میری پاکیزگیاں بیان کرے، راتوں کو بھی میری پاکیزگیاں بیان کرے، میں کیوں نہ اس کے آگے قلم رکھوں قیامت والے دن کہ اے میرے بندے، جو تیرا دل کرے اپنے لیے جنتیں لکھ لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آدم علیہ سنت، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، حضور کی آمد، نور کی آمد۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ چورا قرم واقعہ پر سبحان اللہ تا بیان تاسو سبحان اللہ بیار ڈیلا سلا یادا تقریر نکم بیادہ پر سبحان اللہ باندے چلو۔ حضرت یوسف، حضرت سلیمان علیہ السلام پر تخت روان کہتا نا چاہ آواز کو اکڑا چھے کہ سلیمان چرنگا ابن داؤد چرنگا رب تخت در کڑائے چھوڑا علی شان دے تختہ یہ پرندے پر بروسہ رب پاواگانو باندے بتا باندے سائے کئے ہواگانے دے تختون شو رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آواتا حکم دا تخت میں کسک نقصری صلی خبرہ ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو فرمائی چدا دی چوئے لا اور دوائی جائے ابن داؤد چدا سے خبرہ خو میں نوکڑا ما خدا ہوئے چرب چورا پتائی نام تھا، چورا علی شان رب ذوالجلال تا تشان و شوکت تخت در کڑائی دا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو فرمائی کہ چاہیو پیری سبحان اللہ ہوئیلا، کہ چاہ پہ یو وار پہ زبے باندے سبحان اللہ ہوئیلا، دیکھ سبحان اللہ شان قیمت قدر دما تخت نہ ہم زیادتا ولی چدا ہر شای پانی دی دورو ان پہ فنا سے ختم بسی اور چاہیو پیر پہ زبان ہوئیلا سبحان اللہ دا سبحان اللہ نام اعمال چے درج سی دا مارا فنا نستدابہ پر وجہ دے قیمت ہم دا سبحان اللہ سرکار دو عالم تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ ناغرور جماعت نارا اکڑا کن دائیں اشارہ ہوا کہ ٹیم دے پورا سر شاہدہ پیری تقریر ماں عرض کڑا ہے وہ 1.5 گھنٹے میں پورتا زیاد ٹیم خستہ ہو پہ ماں خیال دا چھ خباس لگا تو شاہدہ پیری ماں تا دعوت نہ در آکڑا ہے کہ دعوت در آکڑا ہے وہ ٹیم مسئلہ پر آتا نخیر جان من چھ خلاصہ ہو بندی بھی ایڈجسٹمنٹ ہوگی کرنا دارے دارے شاہدہ پیری دے پارا نو اڑتا ہے جو ٹیم میں ڈیرہ خستہ ہو اس دے پیری مردہ کی سطح کڑے ہو جب اب ماں تا اشارہ کیا جو ٹیم دے پورا سا ماں خلا تقریر تو ریکڑا ہے نا تو خلا تمہید تاڑ ماشاءاللہ رب ذوالجلال عظمتوں کا شانوں کا خزانوں کا مالک ہے، کوئی حد اس کی شانوں کی خزانوں کی نہیں،
وہ رب ذوالجلال عطا بھی فرماتا ہے، وہ دیتا بھی ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن، وہ ملک عطا بھی فرماتا ہے اور وہ بادشاہیاں لے بھی لیتا ہے۔ نمرود کو بھی دی، اس نے شداد کو بھی دی، وہ دیتا ہے فرعون جیسے کو بھی بادشاہیاں عطا فرماتا ہے، دیتا ہے۔ دجال جیسے کافر کو بھی بطور آزمائش اور استدراج، صحیح، لیکن رب ذوالجلال رب نے ہی دی نا۔ آسمان کو برسنے کا حکم دے گا دجال تو آسمان بھی برسا دے گا، بارش برسنے لگ جائے گی۔ زمین کو اگنے کا حکم دے گا تو زمین سبزہ اگا دے گا، زمین سبزہ اگا دے گی۔ وہ مردہ کو زندہ ہونے کا آرڈر جاری کرے گا، حکم دے گا تو مردہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ دیا کس نے؟ اللہ نے۔ یہ تصرف اللہ نے دیا ہے۔ اگرچہ استدراج ہے، باطل ہے، مگر دیا تو رب نے۔ تو مجھے کہنے دو، وہ رب ذوالجلال جب عطا فرماتا ہے تصرف، طاقت اور اختیار، فرعون اور نمرود جو انا ربکم الاعلیٰ کے دعوے کریں ان کو بھی عطا فرما دے، تو پھر جو اس کے کامل بندے نہیں بولے تسی۔ آج کل تو سامعین بڑے سمجھدار ہیں، اشارے سے بات سمجھ جاتے ہیں، پہلے سے بول پڑتے ہیں۔ تو میں نے کہا جو اس کے اپنے، جو ایمان والے، جو کامل ہیں، جو وفادار ہیں، جو اقرار والے، جن کی راتیں گزر جائیں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے، جن کے دل گزرے اس کی بارگاہ میں روزے رکھتے، جن کی صبح بھی اس کے لیے، جن کی راتیں بھی اس کے لیے ہوں، پھر وہ رب ذوالجلال اپنی عطا اور بخشش سے اپنے وہ بندوں کو کیسے محروم کر سکتا ہے؟ بات سمجھانا چاہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، لاٹھی تھی لکڑی کی۔ اس عصا، لکڑی کی خاصیت کیا ہے؟ لکڑی چلتی نہیں، حرکت ارادی نہیں کرتی، غیر ارادی طور پر ہوا کا جھونکا ہے، اسے ہلا دے تو ہلا دے، ورنہ یہ میز یہاں پڑی ہے، کوئی نہ اٹھائے اگلے سال تک یہاں پڑی رہے گی، گل جائے گی، اس نے یہاں سے ہلنا نہیں۔ کوئی اگر ہلائے نہ تو لکڑی حرکت اختیاری نہیں کرتی، مگر وہ ہے لکڑی کا عصا، ہے لکڑی، مگر لکڑی ہونے کے باوجود وہ لکڑیوں سے الگ ہے، وہ چلتا ہے، وہ کھاتا ہے، وہ روشن ہو کے موسیٰ علیہ السلام کے لیے راہیں روشن کرتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا اس کی خصوصیت ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، عقدہ کھولا۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمت نے تفسیر کبیر میں فرمایا، جب رب ذوالجلال نے پوچھا نا موسیٰ کلیم سے، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو بندہ جس چیز کے بارے میں پوچھتا ہے ادھر پر بندہ توجہ کرتا ہے، نگاہ ڈالتا ہے۔ تو جب رب نے پوچھا، رب کی توجہ ہوئی، رب کی توجہ ہوئی اس عصا کی طرف، اس لکڑی کی طرف، ایک تجلی پڑی اس لکڑی پر، اور بولو، ایک تجلی پڑی اس لکڑی پر، تو وہ لکڑی عام لکڑی نہ رہی، وہ لکڑی ان سے ممتاز ہو گئی، اب چلتی بھی ہے، اب پھرتی بھی ہے، اب کھاتی بھی ہے، اور بن کے ساموں کو نکل جائے، رات میں اندھیرا ہو تو ٹارچ کی طرح روشن ہو کے موسیٰ کے لیے راہیں روشن کر دے۔ اب لکڑی ہو کے لکڑیوں سے الگ ہو گئی، ممتاز ہو گئی۔ میں نے کہا ایک تجلی پڑی، ایک تجلی پڑی ہے عصا پر، لکڑی پر، تو وہ عام لکڑی نہیں رہی۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ، محبوب کریم نے فرمایا ان اللہ تعالی ينظر الى قلب المؤمن في كل يوم 360 نظرة۔ رب الجلال اپنے کامل مومن بندے کے دل پر، ولی کے دل پر ایک دن میں 360 تجلیاں ڈالتا ہے۔
دن پر ایک دن میرا 360 تجلیاں ڈالتا ہے، تو مجھے بتاؤ تو صحیح، ایک تجلی پڑے تو وہ لکڑی عام نہ رہے، لکڑیوں میں ممتاز ہو جائے، الگ ہو جائے۔ جس ولی کے دل پر، جس بندے کے دل پر 360 تجلیاں پڑیں تو اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ پھر نہ اس کا چلنا عام رہتا ہے۔ لوگ تو کہے نا حضور کی بھی 2 ہاتھ اور ہمارے بھی 2 ہاتھ، لوگ تو کہے ان کی بھی 2 آنکھیں ہماری بھی 2 آنکھیں، ان کے بھی 2 کان ہمارے بھی 2 کان، بس فرق اتنا ہے کہ ان کو وحی آتی ہے، ہمیں وحی نہیں آتی۔ میں نے کہا یہاں تو عام بندہ، عام ولی جس پر تجلیاں پڑ جائیں، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، جب رب کا محبوب بن جائے، نفلی عبادات کرتے کرتے، رب کی تسبیح کرتے کرتے، حمدیں کرتے کرتے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں نوافل ادا کرتے کرتے اس مقام پہ وہ پہنچ جائے، رب فرماتے حتی احببتہ، کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وہ مجھ سے مانگے تو میں عطا کر دیتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے اپنی پناہ عطا کر دیتا ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں، عام بندے کی شان یہ ہے، اس پر تجلیاں پڑ جائیں، وہ نگاہ اسے حاصل ہو جائے تو پھر وہ بندے کا چلنا بھی عام چلنا نہیں رہتا۔ احوال المصنفین، مولوی حنیف، احوال المصنفین کتاب ہے، مولوی حنیف گنگوئی دیوبند مسلک کے بڑے عالم ہیں، تو ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، وہ امام جلال الدین سیوطی کا تذکرہ فرماتے ہیں، تو فرمایا، جانتے ہیں نا امام جلال الدین سیوطی، جن کو میرے محبوب کریم نے اپنے اس کرم سے نوازا کہ حالت بیداری میں 1 بار نہیں، 10 بار نہیں، 75 بار اپنا دیدار عطا فرمایا۔ امام جلال الدین سیوطی کا تذکرہ کرتے ہوئے مولوی حنیف گنگوئی احوال المصنفین میں لکھتا ہے کہ ایک دن قیلولہ فرما کے آپ بیدار ہوئے تو آپ کا ایک خادم ہے محمد علی حباق، اس نے پانی کا لوٹا پیش کیا، آپ طہارت کر کے واپس آئے تو اس نے وضو کرایا، وضو فرمایا تو اس نے مصلی ڈھا دیا، آپ نے نماز پڑھی، خدمت کی نہ خادم نے، تو اللہ والا خوش ہو گیا۔ اللہ والا خوش ہو جائے تو بات بن جاتی ہے، اس خادم کی بات بن گئی۔ امام بولے، فرمایا محمد علی جے راز رکھ سکیں تے میری زندگی وچ کسے نو دسے نا، کدا کسا پٹا سا تلائے سے راز شورا ولائے سے ماں زندگی چیئے چاہتا ور شوے نا، بیانن ماز دگر من کعبت اللہ جنہ دربان دے ہوگا۔ اگر راز رکھ سکو تو آج عصر کی نماز تجھے بیت اللہ شریف میں نہ پڑھاؤں۔ ہاتھ جوڑے محمد علی حباق نے، کہتا یا حضرت کرم کریں، کسے کو نہیں بتاتا، کسے نے نہیں دستا، ذکر بھی نہیں کرتا، بھول جا مانگا، کرم کرو۔ فرمایا محمد علی ادھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ، ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، فرمایا آنکھیں بند کر، آنکھیں بند کی، فرمایا میرے ساتھ چل، ساتھ چلایا۔ محمد علی حباق کہتا ہے میں نے اپنے قدم گننا شروع کیے، ابھی 27 قدم چلے تھے، حضرت رک گئے، فرمایا محمد علی آنکھیں کھول، میں نے آنکھیں کھولی تو کعبۃ اللہ کے دروازے پہ کھڑے تھے۔ اور میں نے کہا جو تجلی میں آ جائے، جس پر تجلیاں پڑ جائیں، تو اس عام بندے کا، یہاں تو غلاموں کا چلنا عام چلنا نہیں رہتا، اس محبوب کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا
کہتے ہیں محبوب آپ تو ہر وقت ہماری نگاہ میں رہتے ہیں. مجھے کہنے دو، ترمذی شریف کی حدیث ہے، بے شک ایک جنتی کی منزلت یہ ہوگی، ایک جنتی آدمی کہ وہ اپنی جنتوں کو، اپنی جنت کی بیویوں کو، نعمتوں کو، خادموں کو، اپنے تختوں کو 1000 سال کی مسافت سے دیکھ رہا ہوگا. اور یہ موضوع بڑا طویل ہے، مجھے کہنے دو. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ. بہت سارے ادارے کے طلباء بیٹھے ہیں، یہ پھر مطالعہ کر لیں گے، مگر میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جنتی جنت میں بات کر رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا کہ دنیا میں تو میرا وہ ایک ساتھی تھا، وہ تو کہتا تھا کہ ہم جب مر جائیں گے اور ہڈیاں ہماری گل جائیں گی تو اس کے بعد ہمیں بدلہ دیا جائے گا. 2 آدمی تھے، ایک مومن تھا اور ایک کافر تھا. تمام تفسیروں والوں نے لکھا ہے تو 6000 شریک تھے کام میں، 6000 دینار ملے، 3,000 تقسیم کر لیے. تو ایک وہ جو کافر تھا اس نے 1000 دینار کے اپنی جائیداد خرید لی، زمین خرید لی. اس نے بتایا کہ میں نے زمین خرید لی ہے، یہ قرآن ہے رب کا. وہ کہتا ہے میں نے زمین خرید لی. اس نے 1000 دینار رات کو اپنے سامنے رکھے اور رب کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار میں اس کے بدلے تجھ سے جنت کی زمین خریدتا ہوں، میں جنت کی زمین لینا چاہتا ہوں. صبح کو فقیروں میں، محتاجوں میں وہ 1000 دینار تقسیم کر دیے. پھر ملاقات ہوئی تو کافر نے کہا میں نے 1000 دینار کے غلام خرید لیے. تو اس نے 1000 دینار رات کو پھر اپنے سامنے رکھے، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، پروردگار میں تجھ سے اس 1000 دینار کے غلام خریدنا چاہتا ہوں. خادم جنت کے صبح کو وہ 1000 دینار پھر تقسیم کر دیے فقیروں، مسکینوں، محتاجوں پر. اگلی رات پھر وہ دوست ملا، اس نے کہا میں نے تو 1000 دینار خرچ کے شادی کر لی. اس نے کہا پروردگار 1000 دینار میں تیری بارگاہ میں بڑی آنکھوں والی وہ حور مانگتا ہوں. صبح پھر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے. جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچا، اب یہ فقیر ہو گیا. مختصر کر رہا ہوں بات، اپنی مقصود جملے کی طرف جانا چاہتا ہوں، خلاصہ عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ فقیر ہو گیا، مسکین ہو گیا، اس کا مال ختم ہو گیا، اس کے خزانے ڈھیر ہو گئے. کسی نے مزدوری نہ دی تو اس کے پاس مزدوری کے لیے گیا تو خادموں نے اندر نہ جانے دیا، راستے میں کھڑا ہو گیا. تو اس نے کہا، جب وہ آیا سواری پر سوار، اس نے دیکھا، کہا اوے تیرا یہ حال، تیرا مال کدھر گیا؟ اس نے کہا میں نے تو وہ کسی کو قرض دے دیا. کہا کس کو قرض دے دیا؟ کہا ہے ایک غنی جو وعدے کے خلاف نہیں کرتا، میں نے اس کو قرض دے دیا ہے. کہا وہ کب لوٹائے گا؟ کہا وہ لوٹانے کا دن دور ہے، قیامت والے دن لوٹائے گا. اس نے کہا کون ہے ایسا؟ کہا اللہ، میرا اللہ، میں نے اپنے اللہ کو وہ قرض دے دیا ہے. اس نے کہا ابھی بھی یہی باتیں کرتا ہے. اسے چھوڑا اور آگے چلا گیا. اب یہ جنتوں میں ہے، جنتوں میں پہنچا ہے. قرآن کہتا ہے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ. اسے دکھایا جائے گا یہ تیری زمینیں ہیں، یہ جنت میں یہ نعمتیں، یہ زمینیں، یہ جائیدادیں، یہ تیری ہے رب ذوالجلال سے.
تو نے سودا کیا تھا، 1000 دینار تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے تھے، کہے گا اتنے چھوٹے سے عمل کے بدلے میں اتنی بڑی زمین، اس زمین کے 10 گنا ایک ادنا جنتی کی ملکیت ہوگی جو سب سے آخر میں جنت میں پہنچے گا، تو اندازے تو لگاؤ نا، جس نے 1000 دینار کے سودے کیے ہیں رب الجلال نے اس کو کتنی عطا فرمائی ہوگی، جس کے قصے رب قرآن میں بیان کرتا ہے۔ پھر اسے خادم دکھائے جائیں گے، کہے گا یہ کیا ہے، بتایا جائے گا تو نے رب سے سودا نہیں کیا تھا، 1000 دینار تو نے خرچ کر کے رب سے خادم مانگے تھے، یہ جنت کے تیرے خادم ہیں۔ پھر وہ حور دکھائی جائے گی، فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِيبٌ، اس وقت کہے گا وہ میرا ایک ساتھی تھا، يَكْسَرَ خَبَرَكَ وَالْوَانَا اجامات ویلا قیامت رویے باندے بابیادہ فیصلی کی جی بیا براب بدلے در کہے اچھا زی پدے کسے باندے پرشاؤں قال هل انتم مطلعون اب اور دوائی جروے چی چیرتا دا وائی وچے ولینا زی قتل وانا وشکارہ میں کی جہنم درمیان چے بچیرتا پروتی، جہنم درمیان چھے دائے ویلگی نہ ورطوائی تا تماویلی نو دا قرآن دا جدا سے خبر نہ دا جنتنا چیرتا دی اور جہنم چیرتا دا، درمیان چھے چورا فاصلے، درمیان چھے چورا دا فاصلے، چورا اسمانونا، یو جنتی عام جنتی دا جب قرآن بیان دا کہ یو عام جنتی جہنمی ذرا کسا ہم کا ولیسی، یو عام جنتی مقام دادا، وہ جنتی جو ادنا درجے کا میرے مصطفیٰ کا امتی جو سزا بھگت کے جنت میں پہنچا ہے، تو اللہ رب العزت کی عطا اور بخشش کا یہ عالم ہے کہ وہ دیکھ بھی رہا ہے جنت چھٹے آسمان سے اور جہنم ساری زمینوں کے نیچے، اور وہ دیکھتا بھی ہے اور اس سے بات کر بھی لیتا ہے اور اس کی سن بھی لیتا ہے۔ مجھے کہنے دو جملہ کہ جو عام جنتی ادنا درجے کا جنتی سماعتوں کا یہ عالم رکھے اور بصارتوں کا کمال اس کا یہ ہو کہ جو ساری زمین اور سارے آسمانوں کے پار وہ جنت سے جہنم میں دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے اور سنا بھی رہا ہے، تو جن کی خاطر رب نے جنتیں بنائی اور جنہیں رب الجلال نے جنت کی ہر نعمت پر جن کا نام لکھ رکھا ہے، اور رب الجلال نے جن کو جنتوں کا مالک بنا رکھا ہے، اور جن کے بیٹوں کو رب نے جنت کی سرداریوں کی بشارتیں بچپنے میں عطا کر دی ہیں، تو مجھے بتاؤ تو صحیح اس مصطفیٰ کریم کی سماعتوں اور بصارتوں کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ۔ جیم میں بیان دیر واقعتا ہے مختقال میں بیان ہوارو ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیدو علینا من الماء، کیسے وہ آیت کریمہ ہے سورہ اعراف کی، ونادا اصحاب النار، جہنم والے کہیں گے جنت والوں کو کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یہ جو پانی تمہیں رب نے بخشا ہے تھوڑا سا ہمیں دے دو، تھوڑا سا ہماری طرف ڈال دو نا، انفیدو علینا من الماء، اور یہ جو رزق رب تمہیں عطا فرما رہا ہے اس رزق میں سے ہمیں بھی کچھ ہماری طرف بھی پھینک دو، کچھ ہمیں بھی دے دو۔ جنتی کہیں گے نہیں، یہ دونوں چیزیں رب ذوالجلال نے جہنم والوں پر حرام کر دی ہیں۔ عام جنتی
جہنمیوں کی تو ہم بات دلیل نہیں بناتے، مگر جنتی سن بھی رہے ہیں اور سنا بھی رہے ہیں۔ تو میں نے عرض یہ کرنا ہے کہ محبوب کریم کے ایک ادنا غلام، ایک ادنا امتی جنتی کا یہ مقام ہے کہ وہ اتنی دور سے سنتا بھی ہے اور اپنی بات سناتا بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، بات بھی کر رہا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بھی رب ذوالجلال نے وہ مقام بخشا ہے۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح غار ثور میں صدیق اکبر کی جھولی میں میرے مصطفیٰ کریم صدیق اکبر کی سن اور سنا رہے تھے، محبوب کریم دیکھ رہے تھے اور جلوے دکھا رہے تھے، اسی طرح پنیالے کا رہنے والا میرے محبوب کا غلام مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام پڑھے، گنبد خضرا میں میرا مصطفیٰ سلام سنتا بھی ہے، اپنے غلام کو دیکھتے بھی ہے۔ پنیالے کا غلام امتی میرے مصطفیٰ کی نگاہ سے اوجھل نہیں، پوشیدہ نہیں، اور جس کے ادنا غلام کا مقام یہ ہو۔ فاروق اعظم تو پھر شیخین میں سے ہوئے نا۔ مسجد نبوی کے منبر پر آپ فرمائے یا ساریہ الجبل، تفصیل میں جانے کا نہ میرے پاس وقت ہے نہ آپ کو حاجت ہے، آپ نے یہ روایت بارہا سنی ہے۔ نہاون میں حضرت ساریہ کفار سے برسر پیکار ہے، 1000 میل کا فاصلہ ہے۔ نوائے سبحان اللہ۔ اور سیدنا فاروق اعظم مدینہ پاک میں فاروق اعظم کی شان بیان کرنی ہو تو یہ روایتیں برسر ممبر پر چڑھ کے بیان کرتے ہیں۔ اور محبوب کریم کی جب سماعتوں کی بات آئے اور حضور کی بصارتوں کی بات آئے تو پھر یہ بات کہ دیوار کے پیچھے محبوب دیکھ نہیں پاتے، تو مجھے کہنے دو او یار، بصارت اور رویت جو ہے نا اس کا دائرہ کار تو سماعتوں سے کم ہے، کیونکہ آنکھ کے سامنے پردہ آ جائے، کوئی چیز آ جائے تو پھر تو چیز نظر نہیں آتی۔ اس ستون کے پیچھے کون ہے نظر نہیں آتا، یہ پردہ بن جاتا ہے، مگر سماعتیں تو وہاں تک سن لیتی ہیں۔ تو میرے محبوب جہاں تک دیکھتے ہیں سماعتوں کا دائرہ کار محبوب کریم کا اس سے بہت وسیع ہے۔ ہاں رب کی عطا سے ہے رب کی عطا سے۔ بات اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں، نہاون میں کفار سے برسر پیکار ہے حضرت ساریہ، اور فاروق اعظم مسجد نبوی شریف میں منبر پر ہے، خطبہ دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اور حضرت ساریہ فاروق اعظم کی آواز کو سن لیتے ہیں اور پہاڑ کی طرف دیکھتے ہیں۔ پہاڑ کی طرف سے کافر ان پر حملہ کرنے والے ہیں تو لشکر کی ترتیب بدل دی اور فتح پا لی۔ صحابہ نے پوچھا جب قاصد پہنچا کہ فتح کیسے پائی، کہا جمعہ کا دن۔ اور فاروق اعظم کی آواز کانوں میں پڑی کہ پہاڑ کی طرف دیکھو، ہم تو مارے جاتے اگر پہاڑ کی طرف رخ نہ کرتے نہ دیکھتے، مگر فاروق اعظم کی آواز سنی تو پہاڑ کی طرف دیکھا اور لشکر کی ترتیب بدل کے فتح پا لی۔ اور میں نے کہا فاروق اعظم مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہوئے نہاون 1000 میل کی مسافت پر اپنے لشکر پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، جن کے غلام کے دیکھنے کی طاقت یہ ہو، اور حضرت ثانیہ 1000 میل کی مسافت سے فاروق اعظم کی بات کو سن رہے ہیں، اور جس کے ثانیہ کی سماعتوں کا یہ عالم ہو، فاروق اعظم تو خود فرماتے ہیں وادی دجنان میں اپنی سواری سے اتر کر کہ اے عمر تکبر نہ کرنا، فخر نہ کرنا، اے عمر آج جو عظمتیں تجھ کو ملی ہیں، اے فاروق اعظم آج جو فلسطین پورا تیرے انتظار میں کھڑا ہے، آج جو آگ بھی تیری چادر کو دیکھ کے پلٹ جاتی ہے، آج تیرے درے سے زمین کے زلزلے جو رک جاتے ہیں،
اس مصطفیٰ کے اپنے نور کا عالم کیا ہوگا؟ جس کے ساری آپ کی سماعتوں کا یہ عالم ہو کہ 1000 میل سے سنیں تو پھر میرے مصطفیٰ ان غلاموں کا درود و سلام کیوں نہ سنیں؟ فرمایا تم محبت سے پڑھو تو صحیح. کہتے نہیں فرشتے پہنچاتے ہیں. حضور نے خود فرمایا فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہے. میں نے کہا شکر ہے یہ تو مان لیا. میں نے کہا یہ شکر ہے مان لیا. اعلی حضرت تو فرمائیں تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کریں. اللہ سبحان اللہ. تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کریں. کتنا رکھتی ہیں وقار اللہ اکبر ایڑیاں. اور یار عام فرشتہ تو عام فرشتہ ہے, فرشتوں کا سردار اور فرشتوں کا رسول اور وحی کا امین. جبریل امین آ کے جس محبوب کے تلووں کو بوسے دے. عام فرشتہ یہ طاقت رکھے, یہ سماعت رکھے کہ یہاں سے کوئی پڑھے کوئی وہاں سے پڑھے, مشرق و مغرب شمال و جنوب کائنات کے کونے کونے سے کوئی درود محبوب کی ذات پر پڑھے تو ڈیوٹی کرنے والا فرشتہ تو سن لے. وہ یار جو دروازے پہ کھڑا ہے خادم, سبحان اللہ, دروازے پہ کھڑے خادم کی سماعتوں کا یہ عالم ہو, وہ سن لے اور آگے پہنچا دے تو جو اندر مالک کے کونین تشریف فرما ہے اس مالک کی اپنی سماعتوں کا عالم کیا ہوگا. رب ذوالجلال آپ کی میری حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے. رب ذوالجلال ذکر محبوب کی یہ محفلیں اسی طرح جاری و ساری رکھے اور یہ خوشیاں ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی رب ذوالجلال اسی طرح عطا فرمائے رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.